قرآن میں کہہ رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایک رحمت للعالمین کی حدیث سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب نے ایک دفعہ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے، جناب امیر کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی، اگر اللہ کسی بندے کو نوح نبی جتنی عمر عطا کرے، مہربانی جتنے افراد بیٹھے ہو آپ سب کی توجہات کا طالب بھی ہوں، اور مہربانی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ کون ہیں، کب بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک وحی خدا نہیں ہوتی۔ وحی خدا سے بولنے والے نبی نے فرمایا، یا علی، اگر اللہ کسی بندے کو نوح نبی جتنی لمبی عمر دے اور وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، عبادتوں میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اب عبادتوں کے نام میں گننا شروع ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، صدقات، زکوٰۃ، یہ ماہ رمضان کے اندر افطاریاں وغیرہ وغیرہ، بے لباس کو لباس پہنانا، جس کے پاس مثلا جوتا نہیں اس کو جوتا ڈلوانا، یہ بھی آپ سارے فضائل اور ان کے ثواب سن رہے تھے۔ فرمایا اتنا بڑا لمبی عمر رکھنے والا اور اتنی لمبی عمر، یعنی 2500 سال کے اندر وہ اللہ کی عبادتیں کرے، 2500 سال نمازیں پڑھے، 2500 سال روزے رکھے، 2500 سال زکوٰۃ ادا کرے، 2500 سال جہاد کرے، 2500 سال زکوٰۃ دے، 2500 سال کے اندر وہ غلاموں کو آزاد کرے، جتنی عبادتیں ساری عبادتیں کر لینا اور صفا و مروہ کے درمیان مظلوم ہو کر مر جائے، فرمایا اگر تیری خوشبو، تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت تو اپنی جگہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ آپ کو اور اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ ابھی آپ معرفت امام کی باتیں سن رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا اور اس کے 11 بیٹے امام عطا فرمائے۔ جیسا خالق ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں خالق ویسا ہی ملا۔ اگر یقین ہے جناب امیر کے کلام پہ تو جناب نے فرمایا نہیں، میرے اللہ تو مجھے ویسا رب ملا جیسا علی کو رب چاہیے تھا۔ جناب امیر کے اگر کلام پہ اعتماد ہے تو مجھے تو اعتماد ہے، میں کہہ رہا ہوں جیسا رب ہونا چاہیے تھا ہمیں ویسا رب ملا، اور جیسا امام چاہیے تھا ہمیں ویسا امام ملا۔ علی وہ امام ہے جو کسی میدان میں آپ کو اور میرا سر جھکنے نہیں دیتا۔ اب آپ کی اور میری ڈیوٹیاں ہیں، جب ہم علی والے ہیں، آج ہم غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اور میرے کردار سے لوگ علی کو پہچانتے ہیں، حسن کو پہچانتے ہیں، حسین کو پہچانتے ہیں۔ یہ اب آپ اور میں ان کی پہچان کا ذریعہ ہیں اس زمانے میں۔ مجھے دیکھ کر کہیں گے جنا شیعہ ہی ہو جائیں نہ دے امام ہی ہو جائے حسن، جنا اے ہی ہو جاتا اے دا امام بھی انہ دے رابر بھی ہو جائے حسن۔ نہیں، اب آپ کی اور میری بہت سخت ڈیوٹیاں ہیں، فرائض ہیں کہ ہم نے، دیکھیں نا، میں ایک بات کر کے آپ کو بات آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھو یہ صورت اللہ نے دی ہے ہم سب کو، کسی کو سفید بنایا، کسی کو برون بنایا، کسی کو بلیک بنایا، یہ اللہ نے بنایا نا۔ صورت کے اندر تیرا اختیار نہیں ہے، اللہ نے جیسی دی ویسی ملی، کسی کو بڑا قد، دراز قد، کسی کو چھوٹا، کسی کو درمیانہ، اس میں تیرا اختیار نہیں، کسی کو پتلا، کسی کو موٹا، یہ تیرا اختیار نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک کام اللہ نے تیرے میرے ذمہ لگایا، اللہ کہتا ہے صورت میں نے دی ہے، اس میں تیرا اختیار نہیں، سیرت تیرے اختیار میں ہے۔ ہم صورت پہ زور لگا رہے ہیں، رنگ کالا ہے، رات کو کریم لگا رہے ہیں، بلیچیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پارلر پہ جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، شادی میں جانا ہے، سب سے زیادہ سونا تو میں ہی نظر آواں، جدہ میدان پنڈال دے اندر ونجا تا ہر کہن دیاں اکھاں میرے پاس لگ ونجن، اوئے ہوئے کیا کہنے۔ یہ شوق ہے نا، جب یہ شوق ہے اس کے اوپر تو زور لگا رہا ہے جس میں تیرے اختیار ہی نہیں ہے، اس چیز پہ زور لگا رہا ہے جس صورت کو اللہ نے کہا ہے میں نے اپنی مرضی سے بنایا، اور ہم پھر اس کی مرضی پہ بھی راضی نہیں ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ 4 قسمہ چاہ کے پہ آدم میں تو سونا بنایا، آدم میں سونا کوئی نہیں۔ ہوں میں قرآن دی مننا یا لوگاں دی مننا؟ اللہ سورہ 3، کوئی میں کسی کا کلام عام بندے کا تو پڑھ نہیں رہا، اللہ سورہ 3 میں کہہ رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ ویسے ہی بات کرے تو ماننا واجب ہوتا ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا او حضرت انسان میں نے تجھے خوبصورت ترین بنایا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے۔ اب جو ہے نا یہ ہے،
ایک کام قیامت کے دن ہونا ہے، اس کے لیے اللہ نے تجھے اور مجھے اختیار دیا ہے، وہ ہے سیرت۔ صورت تیرے اختیار میں نہیں، صورت میرے اختیار میں نہیں، سیرت تیرے اور میرے اختیار میں۔ اللہ کہتا ہے جیسی سیرت بنا کر آئے گا نا ویسی تو جزا پائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو خوبصورت ہوگا اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جن وڈا قادو سی ان وڈا محل مل سی، نہیں۔ اللہ نے فرمایا جس کا کردار جتنا بلند ہوگا اس کا محل اتنا بلند ہوگا۔ میں زیادہ دیر آپ لوگوں کو تھکاؤں نہیں، پھر اپنی بات کے خلاف ہی بات نہ کروں۔ اللہ نے کہا ہے کہ نصیحت فقط عقل والے لیتے ہیں۔ نصیحت اللہ نے قرآن کے اندر سورہ رعد کی آیت نمبر 19 ہے، اس کے آخری جملے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت فقط عقل والے لیتے ہیں۔ میرے لا عقل والے ایسا تو انہوں سمجھنے آ جڑا چکر چنگا دے وے، مکر چنگا دے وے، چلاک چنگا ہوئے، یہ نہیں ہوندہ نا۔ آج جو زمانے جڑا چکر مکر نہ دے سکا سادہ جو یہاں تو پتہ ہی کوئی نہیں، این تو دنیا داری آندھی ہی کہا ہی نہیں۔ جی آؤ آج مل کر اس اللہ سے، خالق عظیم سے پوچھتے ہیں جو ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا محی و ممیت بھی ہے، اس خالق سے پوچھتے ہیں کریم اللہ تو جو کہہ رہا ہے کہ عقل والے نصیحت پاتے ہیں، کریم اللہ کو نشانیاں دسا سکنا ہے؟ تیری نگاہ چ عقل رکھنا اللہ کون ہوندہ؟ یہ مزاج تھوڑا جی میں فقط وہ نشانیاں چند نشانی جلدی جلدی منٹنچ ایک دفعہ صلوات دی تلاوت فرماؤ، صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ پہلی نشانی پہ دستا، اللہ فرمائیدہ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والوں کی یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، اور وعدہ یاد دیواں ماں، نہ حدیث نہ ذاکر نہ مولوی کی صدر قول نہیں، قرآن سورہ یاسین آیت نمبر 59 اللہ فرما رہا ہے علم احد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، لفظ ہوئی آئی ہیں نا، علم احد، ٹھیک ہے، اے اولاد آدم ہم نے تو اسے وعدہ لیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ ادھر کہہ رہا ہے عقل والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اچھا میں نے دوستو جڑا سود کھاندہ ہے، سود لیندہ ہے، سود دا کاروبار کردہ ہے، اللہ نال وعدہ نہیں بھائی وعدہ ہے نا، یہ شیطان دی عبادت ہے سود لمنا یا رحمان دی عبادت ہے؟ چلو نماز دی گلتے کہ ہو گئی ہے کہ بھی آ رہی ہے، سود لینا، رشوت لینا، لوگاں دا حق کھاونا، ماہ رمضان پہ آندہ 200 والی کھجور ماہ رمضان 400 دی بیچنا، جی میں نہ اکثر ناراض نہیں ہوندے پہ، حق تو کڑوا ہوتا ہے، پھر جس کے خلاف اس کو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا دے بندیا اللہ تین حصے ہیں اسلام کے، ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ اللہ کہتا ہے جو عقائد میں پورا ہوگا اور حقوق العباد میں پورا ہوگا، میرے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تیرے میرا عقائد سدھا کرن تے بھی زور ہے، نماز پڑھن تے بھی زور ہے، مدرسے دن در بیٹھے ہو تو ذمہ داری نال گال پہ کرنا، کل قیامت دن ایک حدیث تو سنیے نا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال، اول ما یحاسب ہی الصلاۃ، اور بھائی حقوق اللہ میں سے پہلی نماز کا سوال ہوگا۔ علماء سے پوچھ، دو جو حق ہیں، ایک ہیں اللہ کے، ایک ہیں بندوں کے، پہلے اللہ کے حقوں کا پوچھا جائے گا یا بندوں کے حقوق کا پوچھا جائے گا؟ پہلے اللہ نے عقائد کے بعد بندوں کے حقوق پوچھنے ہیں کہ تو نے لوگوں کے حقوق پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ 200 والی کھجور 400 میں بیچ کے کرے گا کیا؟ 40 کربلا میں کروں گا۔ جی معرفت امام تے ہوئی کھلوتی ہے نا، 200 والی 400 بیچ کے جی امام زمانہ راضی کردہ بیٹھا۔ اللہ فرمایا یوفونا بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ عقل والوں کی نشانی۔ دوسرا ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ سے جو میثاق ہے اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے والذین یصلون، میں تفسیر کے اندر نہیں جاتا، یہاں پر اس کی بالتاویل کیا ہے، وعدوں سے مراد کیا ہے۔ ایک تو وعدہ ہے جو اللہ کے ساتھ، پھر علامہ حسین باق جارہ صاحب لکھتے ہیں اس وعدے سے مراد جو تعویل ہے وہ علی کی ولایت والا وعدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں، لیکن اگر کسی کو شوق ہو تو تفسیر انوار النجف کی جلد نمبر 8 سورہ رعد کی آیت نمبر 20 کو نکال لے اور وہاں پر بیٹھ کے یہ ساری باتیں پڑھ لے، بڑے پیارے پیارے نکات قبلہ نے لکھے ہیں وہاں پر۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں، میں فقط تلاوت قرآن کروں گا اور نکات کو بیان کر کے گفتگو ختم۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے
ما امر اللہ بہی ان یوصلا، اللہ نے جو رشتہ قائم رکھنے کا کہا وہ قائم رکھتے ہیں۔ اب وہ رشتے کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے؟ والدین کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، معاشرے کا رشتہ، امام کا رشتہ، ٹھیک ہے، بڑوں کا رشتہ، استاد کا رشتہ، عالم کا رشتہ، امام کا رشتہ، یہ سارے رشتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو رشتے میں نے بنائے ہیں انہیں قائم رکھنا ہے، لیکن جو اللہ نے رشتے بنائے نہیں انہیں بنانے کی کوشش ہی نہیں کرنا۔ مثلا یہ کالج یونیورسٹی کے اندر بچے پڑھتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ، بندہ ان سے پوچھے جی اس کے ساتھ یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ، جی ہم بہن بھائی ہوتے ہیں۔ خدا دے بندے، اللہ دے سورہ عذاب جو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا ہے، جو جس کی بیٹی وہ اسی کی بیٹی۔ تو کون ہوتا ہے اس کو اپنی بہن کہنے والا؟ بہن کہنے سے محرم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یعنی ہمارا یہ بڑوں کو بھی ہم سنتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا جی ساڑھے تھی آپ پاس بہنا بھیرام والا رشتہ ہویا نا۔ بہن بھائی ہونا اور ہوتا ہے، بہن بھائیوں والا ہونا اور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بہن بھائی ہو تو محرم ہوتے ہیں، بہن بھائیوں والا ہو تو محرم نہیں ہوتے۔ پردے کا پھر بھی واجب وہ احکام اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر اگلی بات اللہ فرماتا ہے، اگلی نشانی کیا ہے کہ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، بات یہ یاد ہے نا کہ عقل والوں کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جو صاحبان عقل ہیں نا وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ شاباش تھوڑا سا بولے نا مجھے پتہ چلے آپ یاد رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ شاباش کس سے ڈرتے ہیں؟ جو صاحبان عقل ہوتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَسُوءَ الْحِسَابِ، کہ اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر یہ میرے انکل بیٹھے ہیں جکھر صاحب، یہ اگر میرا حساب کرنا چاہے نا تو کچھ خبریں ان تک پہنچے گی، کچھ نہیں پہنچے گی۔ کوئی پہنچے بھی کی تو میں کہوں گا انکل جی یہ آپ تک غلط ذریعوں سے پہنچی ہے۔ یہ کہیں کہ مولانا صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، خطیب جمعہ ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، اب اس کی بات نہ مانوں، جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کی مان لوں تو یہ بھی حق انصاف نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بندہ سچو، پھر بھی انہوں نے میری کاتے وٹ رکھنا، جو بندہ جو مولوی ہے، ٹھیک ہے اچھا، لیکن ان کے سامنے تو میں حساب دے کے نکل بھی جاؤں گا۔ ڈرنا ہمیں اس سے چاہیے جس نے حساب لینا نا وہ خود گواہ ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ یوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبان پہ بہوں چل دیا ہے، جل سے بہوں وڈھین دیا ہے لوگوں نے، وقتی جو کسی نے پلے نہ چھڑین دی۔ اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم اس زبان کو تو تالا لگا دیں گے نہ بتوں تے ہون رہے نہ چپ۔ ہاتھوں سے گواہی دلوائیں گے، کانوں سے گواہی دلوائیں گے، آنکھوں سے گواہی دلوائیں گے، قدموں سے گواہی دلوائیں گے، انگلیوں سے گواہی دلوائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے مومنوں کی کیا، عقل والوں کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، اس کا ہاتھ توڑتے نہیں ہیں۔ جو اس رشتے کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ رشتہ قائم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اگلی نشانی کیا فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، صبر کرتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، جناب امیر نے فرمایا کہ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مصیبت پر صبر، ایک ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر، اور ایک ہوتا ہے گناہ پر صبر۔ اگر کوئی بندہ مصیبت پر صبر کرے تو اجر کیا فرمایا کہ اس کو اجر ملے گا 300 درجے اس کے اللہ بلند فرمائے گا۔ 300 درجے اس کے، ایک درجے کے اور دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان جتنا۔ اور جو بندہ اطاعت پر صبر کرے گا فرمایا اس کے اللہ 600 درجات بلند کرے گا۔ کتنا فاصلہ؟ تحت الثری سے لے کر عرش اولی جتنا فاصلہ۔ اور جو گناہ پر صبر کرے گا فرمایا اس کو اللہ 900 درجے عطا کرے گا، اور ان کے درمیان ایک اور دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ حد امکان جتنا ہے۔ لہذا اللہ کی رضا میں صبر کرنا چاہیے۔ تفصیل نہیں، وقت نہیں، ابھی بھی پرچی آ گئی، اتنے سے ٹائم میں پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، عقل والے وہ ہوتے ہیں جو دن کو لوگوں کو دکھا کر بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے اگلی نشانی اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو عقل والے ہوتے ہیں نا وہ نمازی ہوتے ہیں، جو عقل والے نہیں ہوتے وہ بے نماز ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ سارے جو بے نماز ہوتے ہیں نا، عقل والے نہیں ہوتے نا، وہ پھر سارے ڈھونڈتے ہیں جی وہ کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، فلاں نے کیا کیا تھا۔ خدا دے بندیا عقل تو کامل ہے، اللہ تن انسان بنایا، تو اپنے آپ چھک چھک کے کتے نال ملیں گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پھر فرمایا آخری نشانی فرمایا یادرعون بالحسنۃ السیئۃ، نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔
میرے نال بندے احسان نہیں کیتا نا تو میں او دے نال پھر جدوں کم پائے ونجے تو میں احسان کراں اللہ دا اے اس احسان کر کے اس برائی نو مٹا چھوڑیا۔ نتیجے میں ملے گا کیا جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے لہم عقبت دار، ان کے لیے بہترین گھر ہے۔ فقط اس کے لیے فرمایا جنات و عدن، جنت ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ فقط یہ اکیلا رہے گا؟ فرمایا نہیں، جو اس کے صالح آباء اجداد ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، نیک بیویاں بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں گی، نیک اولاد بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اور پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرمایا 1,000، یہاں یہ آیت ہے، ادھر تفسیر میں یہ جملہ ہے کہ 1,000 فرشتوں کا لشکر دروازہ جنت پر ان کو آ کر کہے گا سلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس کوشش کر علی والا بن۔ ایک ضرب المثل کا سہارا لے کر گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک دفعہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ یہ ایک ضرب المثل آپ لوگوں کو سنائی، میں اس وجہ سے سہارا لیتا ہوں چونکہ جو لوگوں کے اندر ایک مشہور ہوتی ہے۔ عطار کی دکان پر اگر کوئی بندہ 2-4 گھنٹے بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں جو دکان میں بیٹھا رہا ہے نا، جب وہ دکان سے نکلتا ہے تو اس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ ضرب المثل ہے، معاشرے میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ عطار کی دکان میں بیٹھنے سے 2-4 گھنٹے آپ وہاں گزاریں اس فضا میں جہاں خوشبو پڑی ہوئی ہے، جہاں عطر پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی خوشبوئیں، جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ سے بھی لوگوں کو خوشبو آ رہی ہوگی۔ عطار کی دکان میں بیٹھنے سے خوشبو آئے اور علی کے دروازے پر 40 سال گزارنے کے بعد بھی علی والی خوشبو نہ آئے۔ جس گھر سے اللہ نے مودت و محبت کا حکم دیا تھا، جس گھر والوں کی اللہ نے اطاعت کا حکم دیا تھا، لوگوں نے انہیں بہت مارا۔ کچھ دکھ ہیں کربلا والوں کے جنہیں آل محمد بھلا نہیں سکی۔ چند دکھ ہیں جن کے اندر پیاس والا دکھ، پردے کا دکھ، جناب علی اصغر کی شہادت کا دکھ، پردے والا دکھ۔ ابھی آپ لوگ سن رہے تھے قبلہ جعفر نقوی صاحب سے کہ امام نے کیوں فرمایا کہ میں خون کیوں روتا ہوں، کہ جو علی و بطول کی بیٹی تھی نا، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ یہ دکھ تھا پردے کا، اور یہ دکھ امام حسین کو بھی تھا۔ امام نے 4 دفعہ میدان کربلا میں کوشش کی ہے کسی طریقے سے میری بہنوں کا پردہ بچ جائے۔ میں فقط سطریں پڑھوں گا، آپ سنتے ہیں نا وہ امام کے جو صدائیں لگائی تھیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ تیسرا جملہ کیا سنتے رہتے ہیں؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو زہرا زادیوں کا پردہ بچائے؟ پہلی کوشش۔ دوسری کب زمین کربلا پہ بیٹھے تھے، کربلا کی گرم ریت کو اکٹھا کر کے نہ اپنے آپ کو لٹایا وہ تھا، پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ امام حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئی۔ شمر کمینہ کہتا ہے میں اس کی طبیعت و مزاج سے واقف ہوں۔ کچھ گھوڑ سوار لوگوں کو، کمینوں کو خیموں کی طرف دوڑائیں نا، جب کچھ گھوڑ سوار خیموں کی طرف بڑھے نا، اس کمینے نے قریب آ کر کہا حسین تو بھی زندہ ہو اور فوج خیموں میں داخل ہو جائے۔ یہ لفظ سننے تھے، چاہے جتنا بھی تھکا ہوا تھا نا غریب زہرا، یوں کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں او ظالمو ابھی تو میں زندہ ہوں، کچھ تو حیا کر لو۔ یہ دوسری کوشش۔ تیسری، جب اٹھ کے آئے نا ان خیموں کے اندر جہاں پر لاشیں اکٹھے پڑے تھے شہداء کے، آپ نے خود سن رکھے ہیں مقتل مخنف والے جملے کہ امام نے گھوڑے کی باغ میں لگام میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے جاتے تھے، اور جو بین کر رہے تھے یہی تھے نا، یا فرسان الحجا و ابطال الصفا، او میرے خوبصورت خوبصورت بہادرو، او میرے خوبصورت شاہ سوارو، پہلے میں تمہیں کبھی ایک دفعہ آواز دیتا تھا تو تم کئی دفعہ لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے تھے، آج میں بلاتا ہوں تمہاری وفاؤں کو کیا ہو گیا۔ اور پھر امام خود فرماتے ہیں ہاں تم ادھر چلے گئے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ جس امام کو اتنا پتہ ہے جہاں چلے گئے ہو وہاں سے کوئی نہیں آتا، پھر اگلے جملے اس کے بعد امام نے کہے، امام وقت کے جملے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الکرام قومو، او عزت والو اٹھو۔ یہاں پر پوچھ لیتے ہیں امام مولا ان لاشوں کو جو بلا رہے ہو اٹھو، زخمی زیادہ ہو کو مرہم پٹی کا انتظام کریں، پیاسے زیادہ ہو جو تیرے لیے پانی کا انتظام کریں۔ خود امام فرماتے ہیں یا ایھا الکرام، نہ مجھے زخموں کا درد نہ پیاس کا مشکل، او بلا اس لیے رہا ہوں میرے جاننے کا وقت بھی ہو گیا ہے، زہرا آزادیاں خیموں میں اکیلی رہ گئی۔
یہ تیسری کوشش۔ چوتھی کوشش، جب خیموں کے اندر آئے جناب سجاد کو اسرار امامت حوالے کرنے کے بعد جناب سکینہ کو ملے، جناب سکینہ سے جب آئے نا جناب فاطمۃ کبریٰ کے پاس، تو بی بی کو ملے اور آپ نے ابا سے، دیکھنا میری طرف، یوں ایک پٹی کو پھاڑا اور بی بی کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ آپ کی سنی ہوئی باتیں، بی بی نے پوچھا بابا یہ پٹی کیوں باندھ رہے ہو؟ تو امام نے ایک جملہ رو کر شاید فرمایا ہو، کہا بیٹا یہ اس لیے باندھ رہا ہوں جب مشکل وقت پڑے نا، مرد کو بھاگنا پڑے تو اس کے امامے کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب کوئی مستور بھاگے تو اس کی چادر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوں میرے بار یہ نیزوں سے بھی نہ اترے۔ دوسرا درد جناب علی اصغر کی شہادت کیا تھی؟ جب بھی کوئی سر مختار قلم کر کے جناب سجاد کے پاس بھیجتا تھا تو جناب مختار کیا کہتے تھے آنے والے سے؟ اس سے جا کے کہنا مختار ابھی حرملہ زندہ ہے۔ یہ درد تھا جناب علی اصغر کی شہادت کا۔ دوسرا جملہ تائید میں خود امام نے جو آپ کو اور مجھے یاد فرمایا کہ اے شیعہ کاش تم عاشور کو کربلا میں ہوتے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا میرے علی اکبر کو نیزہ لگتے دیکھتے، یہ نہیں فرمایا میرے عباس کے بازو کٹتے دیکھے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری گردن پہ خنجر چلتا ہوا دیکھتے، یہ رو کے فرمایا کاش تم عاشور کو کربلا میں ہوتے نا تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی، میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، فابوا ان یرحمونی، انہوں نے پانی تو نہیں سے شعبہ تیر چلایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب منہال گیا نا حج پہ تو امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے فرمایا منہال مختار سے کہنا ابھی حرملہ زندہ ہے، شاید وجہ ہو۔ دیکھو نا کربلا میں 13 سالہ بھی شہید ہوئے، اس سے چھوٹے بھی شہید ہوئے، بڑے بھی شہید ہوئے، جن کی مائیں زندہ تھیں نا ان کی ماں نے کربلا کے واقعے کے بعد ٹھنڈا پانی بھی پیا، چھاؤں پہ بھی بیٹھیں۔ علی اصغر کی شہادت کو کوئی ایسا اثر تھا نا، علی اصغر کی ماں واقعہ کربلا کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھی، یہ اثر تھا نا، درد تھا۔ اس وجہ سے جب مختار کو پتہ چلا امام بار بار پوچھتے ہیں کہ مختار ابھی حرملہ زندہ ہے، اس نے فوجیں دوڑائی نا، جب فوجیں دوڑائی، آخری جملوں پہ ہوں، جب فوجیں دوڑائی اور فوج گرفتار کر کے لائی اور اس کے قدموں میں پھینکا ظالم کو، تو یہ ظالم اٹھ کے ایک شکوہ کرتا ہے مختار تیری فوج بڑی ظالم ہے۔ مختار نے پوچھا انہوں نے کیا ظلم کیا؟ کہتا ہے انہوں نے مجھے گرفتار کیا، مجھے مارا، مجھے دوڑایا، مجھے بہت پیاس لگی، میں ان سے پانی مانگتا تھا، یہ مجھے پانی نہیں دیتے تھے۔ جیسے کھڑا تھا نا مختار، آپ رو نہ رو تیری مرضی کی بات ہے نا، مختار رویا اور اس کے امامہ کھل کے اس کے گلے میں آ گیا اور ظالم کے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہے تجھے آج پانی نہ ملنے کا ظلم نظر آتا ہے؟ کربلا میں جب حسین پانی مانگ رہا تھا۔ پھر مختار کی عادت تھی، پوچھتا تھا بھئی جس ظالم کو بھی گرفتار کرتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ کہتا ہے مختار بتا تو نے کیا ظلم کیا تھا؟ کہتا ہے مختار نہ پوچھ تو بہتر ہے۔ مختار نے کہا پوچھنا ضرور ہے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس چند تیر تھے جو کربلا میں نے چلائے جنہوں نے آل محمد کے گلشن کو اجاڑا۔ کہتا ہے پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس پانی بھر کے خیموں کی طرف جا رہے تھے، میں نے ایسا نشانہ لیا جو تیر عباس کی آنکھوں میں لگا۔ یہ کہتا ہے دوسرا تیر کب میں نے چلایا؟ کہتا ہے جب حسین یہی علی اصغر کو اٹھا کر لائے نا کربلا میں، او فوج اشقیا تمہاری جنگ ہے تو میرے ساتھ ایک گھونٹ پانی دے دو، میرا اصغر پانی پیے گا تو بچ جائے گا۔ یہ ظالم کہتا ہے مجھے حکم ہوا ایک تھا کلام الحسین، میں نے وہ تیر چلایا جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا۔ یہ کہتا ہے جب میں نے تیر چلایا نا تو امام زمانہ کے زیارت نائیہ میں الفاظ ہیں سلام اس شہید کربلا پر ذوبہ من الاذن الی الاذن، جو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گیا۔ اس علاقے کا شریف ہو، یہ ظالم کہتا ہے تیسرا تیر میں نے کب چلایا؟ میرے جملے ہیں وہ تو آپ نے الفاظ میں بتا رہا تھا، جب غریب کربلا زین ذوالجناح میں تر شاخ کی طرح جھول رہے تھے نا، جب دائیں سے حملہ ہوتا تو مولا بائیں کی طرف جھول جاتے، جب بائیں کی طرف سے حملہ ہوتا تو مولا دائیں کی طرف جھول جاتے۔ یہ کمینہ کہتا ہے کہ ظالم نے ایسا پتھر اٹھایا جو حسین مولا کی پیشانی پہ لگا، جب خون نکلا نا امام اپنی قمیض کے ساتھ خون صاف کرنے لگے۔ آخری اور درد بھرا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ کہتا ہے جب خون صاف کر رہا تھا نا زہرا کا بچڑا تو میں نے وہ جگہ دیکھی جو بوسہ گائے رسالت تھی، میں نے ایسا تیر مارا جو حسین کے سینہ میں لگا اور جس کو حسین سامنے سے نہیں نکال سکے بلکہ پیچھے سے ہاتھ ڈالا، تیر نکالنے کے بعد جو خون نکلا اس کو داڑھی پہ خطاب کیا، خطاب کرنے کے بعد کہا اسی حالت میں اپنے نانا محمد سے ملاقات کروں گا۔
اللہ